جن کا تعلق انسان کو تکلیف دینے سے ہے، کیونکہ جس طرح انسانوں میں شریف بھی ہیں شریر بھی ہیں، اس طرح جنات میں شریف بھی ہیں، نیک بھی ہیں، صالح بھی ہیں اور شریر بھی ہیں۔ جرار حسن ایک بزرگ تھے امروہہ کے۔ امروہہ ایک شہر ہے انڈیا کا مشہور۔ امروہہ کے ایک بزرگ تھے جرار حسن، ایک جن ان کے ساتھ دوستی تھی۔ ایک دفعہ انہوں نے کہا جن کو آپ میری دعوت قبول کریں۔ اس نے کہا قبول ہے، کیا کھائیں گے؟ کہا پنیر ہو، جو کی روٹی ہو اور کافور ہو۔ جنات خوشبو کو پسند کرتے ہیں، خوشبو کو۔ میری طرف دیکھتے رہیں، دیکھنے سے بھی فیض ملتا ہے، ہاں آنکھوں سے بھی ملتا ہے، لفظوں سے بھی ملتا ہے۔ لفظوں سے یوں ملتا ہے کہ گالی آگ لگا دیتی ہے، معلوم ہوا لفظوں میں ملتا ہے اور دیکھنے سے بھی ملتا ہے۔ بچے کو آپ کون سی کڑوی آنکھ دیکھ لیں، نہ سمجھ بچہ بھی آپ کی آنکھ کو پہچان جاتا ہے۔ ہاں تو کہنے لگے وہ جن آیا اور اس نے بہت ساری جوار کی روٹیاں تھیں اور بہت سارا کافور تھا اور بہت سارا پنیر تھا، جبنا جسے کہتے ہیں، چیز، بہت سارا پنیر تھا۔ وہ رکھا، تھوڑی دیر دیکھی تو وہ سب کچھ راکھ تھوڑی سی پڑی ہوئی تھی، باقی کچھ نہیں تھا۔ آپ جب کھانا کھانے بیٹھتے ہیں نا، آپ کا کھانے میں سے ساری طاقتیں، ساری قوتیں وہ چیزیں نکال کے لے جاتی ہیں۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا جس چیز پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے اس چیز میں برکت نکل جاتی ہے، خیر نکل جاتی ہے، رحمت نکل جاتی ہے، عافیت نکل جاتی ہے۔ پھر کہتے ہیں کھانا بھی بڑھ گیا ہے اور بیماریاں بھی بڑھ گئی ہیں۔ آج کے ٹی وی پروگرام میں مجھے ایک صاحب نے پتہ نہیں کس ملک سے بات کی، کہا کہ آپ سے بہت روحانیت سیکھی، پر روحانیت کے لیے ایک میرا تجربہ ہے، آج کے پروگرام میں یہ بات پڑھی ہے، میرا تجربہ ہے کہ باہر کے کھانا کھانے سے روحانیت ختم ہو جاتی ہے۔ کوئی مجبوری اور بات ہے، معمول بنا لینا، زندگی کا دن رات بنا لینا، مجبوری اور بات ہے۔ کہا کہ اس کو کافور دیا اور اس کو جوار کی روٹی دی، جو کی روٹی بھول گیا میں، جو کی روٹی دی اور اس کو جبنا پنیر دیا بہت سارا۔ دیکھا تو برتن میں تھوڑی سی راکھ پڑی ہے۔ تو کہا کہ ہمارے بزرگ تھے جرار حسن امروہہ کے، تو کہنے لگے وہ اس سے پوچھا، اس جن سے، مسلمان جن تھا، اس سے پوچھا کہ آپ ہمارے کھانے میں شامل ہوتے ہیں؟ کہاں شامل ہوتے ہیں، پینے میں شامل ہوتے ہیں، زندگی کے ہر نظام میں شامل ہوتے ہیں، اور کہا جہاں اللہ کا نام لیا شامل نہیں ہوتے، اور کہا کہ اگر کھانے کے دوران کون سی چیز ایسی ہے جو پڑھی جائے جس سے کھانا ہماری زندگی اور صحت بن جائے؟ کہا کھانے کے دوران اگر ہو سکے سورۃ فاتحہ پڑھے، کیونکہ سورۃ فاتحہ میں اس جن نے بتایا کہ سورۃ فاتحہ میں 52 نقطے ہیں، 52 نقطے ہیں۔ کتنے نقطے ہیں؟ 52 نقطے ہیں۔ اور جنات کے 52 ایسے قبائل اور ایسی قومیں اور ایسی قسمیں ہیں جن کا تعلق انسان کو تکلیف دینے سے ہے، کیونکہ جس طرح انسانوں میں شریف بھی ہیں شریر بھی ہیں، اس طرح جنات میں شریف بھی ہیں، نیک بھی ہیں، صالح بھی ہیں اور شریر بھی ہیں۔ اور اگر 52 شریر قبیلے، ٹولے کہوں، صوبے کہوں، اقوام کہوں، اولاد کہوں، ان کے 52 ان کی جو ہے ایجنسیاں کہوں، کچھ کہوں، اگر ان سے بچنا ہے تو سورۃ فاتحہ کے 52 نقطے پڑھیں، اور وہ سورۃ فاتحہ کے 52 نقطے سورۃ فاتحہ میں موجود ہیں۔ 52 نقطے ہیں، اس جن نے بتایا۔ میں جن اللہ والوں اور بزرگوں کی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے جن کو دعوت دی تھی۔ میں نے جب سے یہ عمل بتانا شروع کیا ہے،
میرے پاس واقعات آئے ہیں کہ سورت فاتحہ کھانے کے دوران کھانا بھی کھاتے رہیں، کھانے کے دوران باتیں بھی کریں۔ مجھے اس دن کہنے لگے کہ میں مری میں ابھی روحانی منزل میں تھا، تو ایک صاحب مجھے ملے، کہنے لگے کھانے کے دوران میری بیوی کہتی ہے کہ خاموشی سے کھانا کھاؤ۔ میں نے کہا نہیں، تو آل رسول، اصحاب رسول، اولیاء کی زندگی میں تو کھانے کے دوران ہنسی مذاق بھی ہے، اچھی باتیں ہوں۔ کس نے کہا کھانے کے دوران خاموشی ہو؟ پر کھانے کے دوران سب کچھ ہو، کھانا حلال ہو تو باتیں بھی حلال ہوں، کیا حرج ہے؟ پھر کھانے کے دوران 7 بار سورت فاتحہ پڑھ لیں، اور ہم جتنا وقت کھانے کو دیتے ہیں اتنا وقت میں تو میرے خیال میں 70 دفعہ پڑھ سکتے ہیں۔ جتنا وقت کھانے کو دیتے ہیں اتنا وقت۔ اس دن کی بات ہے کہ میرے پاس ایک خاندان آیا ملاقات کے لیے، انہوں نے آ کے میرے سامنے کاغذ رکھ دیا، ان کا ٹوکن تھا غالباً کوئی 18واں 19واں یا 15 16 غالباً ایسا تھا۔ کہنے لگے آپ نے پہلے ٹوکن کو اتنے منٹ دیے، دوسرے کو اتنے منٹ دیے، تیسرے کو اتنے منٹ دیے، آپ نے کسی کو بھی 6 منٹ سے زیادہ نہیں دیا، کیا ممکن ہے کہ مجھے آپ کچھ زیادہ منٹ دے دیں، زیادہ وقت دے دیں؟ میری پریشانی زیادہ ہے، میرا کیس ایمرجنسی ہے۔ میں نے کہا میرا وارڈ ایمرجنسی ہے۔ کہنے لگے میرا کیس ایمرجنسی ہے۔ میں نے کہا میرا وارڈ ایمرجنسی ہے، سارے ایمرجنسی آتے ہیں، تھکے کٹے مارے اکے، میرا وارڈ ایمرجنسی ہے۔ اپنے کھانے کو بچائیں، اپنی صحت کو بچائیں۔ اگر کھانے کو اور صحت کو نہ بچایا، اندھے کی قوتیں ہمارے کھانے کو راکھ بنا کے چلی جائیں گی، اور پھر ہماری آنکھیں تو راکھ کو بھی نہیں دے سکتے۔ میں ابتدائی طور پہ اپنی جب تعلیم پڑھ رہا تھا تو ہم نے ٹیسٹ سیکھے، اسٹول ٹیسٹ ہے۔ ایک اسٹول ہوتا ہے جو بیٹھنے والا، ایک ہوتا ہے جس کو پخانہ کہتے ہیں۔ میں کہا جی اسٹول ٹیسٹ ہے، یہ بلڈ ٹیسٹ ہے، یہ یورین ٹیسٹ ہے، یہ فلاں ہے فلاں ہے۔ ایک دفعہ نا ایک صاحب کا اسٹول ٹیسٹ تھا، اتنا چھوٹا سا پخانہ لے کے ایک سلائڈ پہ شیشے پہ اس پہ رکھا، اس کو خوردبین کے نیچے رکھا اور ایسے دیکھا، تو اس نے کہا جی اس میں دیکھنا یہ ہے کہ اس میں ہمارے پیٹ کے جو کیڑے ہوتے ہیں ان کے انڈے ہیں کیا، انٹسٹائنز ورمز جو ہیں اس کے ایگز ہیں۔ تو دیکھا تو سفید سفید چیزیں، اس نے کہا اس میں انڈے ہیں، اگر یہ ختم نہیں ہوں گے تو یہ طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا رہے گا، ہماری آنکھیں تو نہیں دیکھ سکتے۔ پھر ایک اور ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں چھوٹے چھوٹے کیڑے ایسے دوڑتے پھر ہوتے ہیں، سیمن ٹیسٹ کہتے ہیں، ایسے دوڑتے پھر رہے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی کائنات ادھر بھاگتی ہے ادھر بھاگتی ہے ادھر بھاگتی ہے، بظاہر تو کچھ نظر نہیں آتا۔ خون تو ایک خون ہے، وہ بہ رہا ہے، اسی میں کہتے ہیں یہ سفید ہیں آر بی سیز ہیں، یہ سرخ آر بی سیز ہیں، یہ سفید ڈبلیو بی سیز ہیں، یہ فلاں ہیں یہ فلاں ہے۔ ہمیں خون میں نظر کچھ نہیں آتا، پر ایک خوردبین ہے جو ہمیں دکھاتی ہے کہ خون میں کائنات ہے۔ روحانی خوردبین میرے کملی والے کے پاس تھی، میرے آقا کے پاس تھی، جو انہوں نے دیکھا میں نے نہیں دیکھا، لہذا ان کے دیکھے پہ اعتماد ہو، خیال کرنا، ان کے دیکھے پہ یقین ہو۔ ضروری نہیں میری آنکھ ہر چیز دیکھ سکے، ضروری نہیں میری آنکھ میں سب کچھ نظر آئے، ضروری نہیں میری آنکھ میں کچھ، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو نظر نہیں آتی۔ پر میں کہتا ہوں پہلے نا جب ریڈیو آئی، ایک بندہ نا گدھے کے گلے میں ریڈیو ڈال کے چاہ رہا تھا، اور خود گدھے بیٹھا ہوا تھا اور ریڈیو چل رہی تھی۔ بندے پوچھا کاکا یہ کیا ہے؟ وہاں کہ ڈبا ہے بندہ بولیں گے۔ بیٹا انہوں نے کہا بھائی جان یہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا یہ ڈبا ہے، اس کے اندر کوئی بندہ بول رہا ہے، مجھے یہ پتا نہیں کیا ہے۔ یؤمنون بالغیب، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اور اللہ کہتا ہے متقین کی نشانی کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب۔ متقین کی پہلی نشانی اللہ نے جو بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ جو غیب کو مانتے ہیں، بن دیکھے میرے کملی والے کا فرمان، بن دیکھے میرے کملی والے کا حکم، بن دیکھے میرے کملی والی کی زندگی کو اور آپ کے احکامات کو اور آپ کی دی ہوئی نشانیوں کو مانتے ہیں۔
वन्ना वकील। इस बड़े सगीर का एक मशहूर सिहाफी था दीवान सिंह मखदूम, उसका एक निकलता था रिसाला, रियासत कहते थे। उसमें लिखा हुआ होता था, एक टाइटल पे एक चीज मैंने पढ़ी, उस पे लिखा हुआ था ना अपील, ना वकील, ना दलील। वो कहता था रियासत का जो कानून होता है, नवाब का, राजे महाराजे का, ना उसके लिए अपील चाहिए, ना वकील चाहिए, ना दलील चाहिए, उसका बोल खुद कानून होता है। मेरे कमली वाले का बोल कानून है। ये कानून मिट जाएंगे, हम ना होंगे तो किसी और के चर्चे होंगे। ये कानून मिट जाएंगे, मेरे आका का कानून नहीं मिटेगा। और आज की सारी साइंस, रिसर्च, तहकीकात की दुनिया पे, खास तौर पे पैरासाइकोलॉजी और रूहानियत पे इतनी रिसर्च, इतनी तहकीक, इतना ज्यादा क्यों? मादे की दुनिया ने डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी, स्ट्रेस और ज़हनी सुकून छीन लिया। अब वापस मुराकबा रूहानियत की तरफ कायनात लौट रही है और दुनिया को बताया जा रहा है कि कुछ ऐसी दुनिया में चीजें हैं जिनको अगर हम तलाश कर लें सुकून की दुनिया पा जाएंगे। मैं आपसे कहूंगा कि अपनी जिंदगी को बचाएं और अपने 7 मुहाफिज अपने करीब करें, और वो 7 मुहाफिज सूरत फातिहा के 52 नुक्ते हैं। और मैं आपको 52 नुक्तों की अगर तफसील बताऊं, फरमाया जो सारे कुरान में है, हज़ाली करमल्लाहु वजह फरमान है, जो सारे कुरान में है वो सूरत फातिहा में है। और जार सारी सूरत फातिहा में है वो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन में है। और फरमाया जो सारी सूरत फातिहा में कायनात है वो सूरत फातिहा की बे के नुक्ते में है, एक नुक्ते में है। और फरमाया अगर नुक्ते की तफसीर लिखें 70 जिल्दें बन जाएं। और एक रिवायत में है अगर नुक्ते की तर्जमा और तफसीर लिखें 70 ऊंटों की जमात हो जो इन किताबों को उठाए। ये एक नुक्ते का फायदा है, 52 नुक्तों का क्या फायदा हो? 52 नुक्तों का क्या फायदा हो? हमारी ये जो जुमेरात, चौथी जुमेरात है, काली दुनिया, 5वीं जुमेरात, काली दुनिया, काले लोग,